الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وقال اللہ تعالی کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم شجاع الدین شیخ صاحب، محترم علامہ سید جواد نقوی صاحب، محترم بڑے بھائی جناب اوریہ مقبول جان صاحب، منتظمین پروگرام، حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں تنظیم اسلامی کا کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر اتنے اہم پروگرام کا انعقاد کیا اور پھر مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں اس میں شریک بھی ہو سکوں اور اپنی گفتگو بھی رکھ سکوں۔ میں اسے اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جو کہ میرے بھی استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اس ادارے کے اندر آج کھڑا اور ان کے ساتھ ایک تعلق تو یہ ہے کہ میں اسکول کے زمانے سے میثاق کا اور حکمت قرآن کا مطالعہ کرتا تھا۔ پھر میں 4 سال لاہور میں رہا۔ 1999 سے میں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان رہا تو اچھرا میں رہا۔ پھر 2 سال فروری 2000 سے فروری 2002 تک ناظم اعلیٰ رہا تو اچھرا میں رہا، اور پھر 1 سال فروری 2002 سے فروری 2003 تک میں سیکریٹری ٹو امیری جماعت جناب قاضی حسین احمد مرحوم رہا تو منصورہ میں رہا۔ تو ان 4 سالوں میں خصوصاً جب میں ناظم اعلیٰ تھا ان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ایک تعلق یہ بھی تھا کہ میں بھی سابق ناظم اعلیٰ تھا اور وہ بھی ہمارے محترم سابق ناظم اعلیٰ تھے۔ ہم جیسے لوگ بھی اس کلب کے ممبر تھے جس کلب کے ممبر جناب حضرت علامہ اسرار احمد مرحوم صاحب اور پروفیسر خورشید صاحب اور خرم مراد صاحب مرحوم تھے۔ تو اس حوالے سے بھی ان سے گپ شپ ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، ان سے ہم سیکھتے تھے، تو یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ بہت اچھی گفتگو کی علامہ صاحب نے، میں نے ان کا نام سنا تھا، میں نے ان کو دیکھا بھی تھا سوشل میڈیا پہ، آج ملاقات ہوئی، اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ جو اعتدال کی علامت ہیں اور اتحاد امت کے داعی ہیں وہ موجود ہیں اور وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور اوریہ صاحب تو میں ایک مجلس ذرا زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے تو از راہ تفنن کچھ عرض کروں گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ میں تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ بھی تحریک سے وابستہ ہیں، ایک جنون ہوتی ہے۔ تو اجتماع تھا 12، 13، 14 اکتوبر کو کل پاکستان کا، تو پوسٹر بھی تھے، اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا، پوسٹر بھی تھے اور ہینڈ بل بھی تھے اور چاکنگ بھی تھی، اور جہاں جاتے تھے 12، 13، 14۔ تو جب لوگ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ 12، 13، 14 والے آ گئے۔ تو جس اخلاص اور کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن سے اوریہ صاحب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف لگے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ ان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ ٹرانسجنڈر والا آ گیا۔ تو یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ میں اپنی گفتگو رکھوں گا، کوشش کروں گا کہ مختصر کر لوں، یہ سارے سنجیدہ فہمیدہ لوگوں کی مجلس ہے، تو میں ایک جملے میں کوشش کروں گا کہ کچھ اپنی بنیادی باتیں رکھوں۔ ایک تو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے باتیں کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہیں، اور الحمدللہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس کے اوپر بڑی ڈیٹیل اویئرنیس پبلک کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ تو لیڈرشپ ہیں، پبلک کی بڑی اچھی ایک اویئرنیس اور ایجوکیشن ہوئی ہے، تو میں اس کے اوپر بھی بات کر لوں گا۔ لیکن اس کے علاوہ چونکہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ یہاں
علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں, اوریا صاحب بھی بیٹھے ہیں, اتنے مخلصین کا مجمع ہے. تو کچھ اور جو بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسلام پسندوں کے سامنے ہونی چاہیے, اشارتاً اس کے اوپر بھی بات کروں گا. دیکھیں, ٹرانسجینڈر ایکٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ایکٹ دراصل مغربی اور اسلامی تہذیب کی کشمکش کا ایک مظہر ہے. مغربی تہذیب کہتا ہے کہ جو صنف ہے اور جو جینڈر ہے یہ پرائیویٹ میٹر ہے. جیسے کہ مجھے جب میں نے ترامیم پیش کی 15 نومبر 2021 کو, تو مجھے وفاقی حکومت کی منسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ میٹر ہے, ریاست کا اور حکومت کا اس سے کیا لینا دینا. ایک بندہ اپنے آپ کو مرد کہے یا عورت کہے, یہ اس کی مرضی ہے. یہ مغرب کا تصور ہے. پھر دوسری جو فساد کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ میٹر کے ساتھ ساتھ جینڈر اور سیکس دو الگ چیزیں ہیں, اس کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص کی سیکس کچھ اور ہوگی اور اس کا جینڈر کچھ اور ہوگا. یہ ہے بنیاد اس ایکٹ کا. اسلام اس کی نفی کرتا ہے, مغرب اس کی اثبات کرتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایکٹ دراصل جو اسلام اور مغربی تہذیب کی کشمکش ہے, یہ اس کا ایک مظہر ہے. اور یہ کشمکش پوری دنیا میں ہے, لیکن بالخصوص عالم اسلام کے اندر یہ کشمکش موجود. اور خصوصاً اس وقت مغربی تہذیب کا, جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے. آپ دیکھیں نا, میں یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر گیا سینیڈا پاکستان کی طرف سے گلوبل کانفرنس میں. یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں کی راہداریوں میں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا, LGBTQ کا. میں وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک دن میں نے گزارا. دوست تھے میرے, اردو سروس کے انٹرویوز ہوئے, پشتو سروس کے انٹرویوز ہوئے, وہاں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. آپ دیکھ لیں, قطر میں فیفا ورلڈ کپ تھا, تو قطر کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن ہیں, اس سے کسی نے پوچھا کہ LGBTQ کا ایک وفد آ رہا ہے جرمنی سے, آپ لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ اب اگر وہ کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے تو ورلڈ کپ کا پورا ایونٹ ان کے لیے متنازع ہو جائے. اگر وہ کہیں گے کہ چھوڑیں گے تو بہرحال قطر ایک تاریخی پس منظر اپنا رکھتا ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ دیکھیں, ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, سب آئیں, لیکن ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے, ہم اس کے باسی ہیں. اس گلوبل ویلیج میں ہر گھر کے اپنے کچھ اقدار اور روایات ہیں, بس اس گھر کے اقدار اور روایت کا خیال رکھا جائے. تو انہوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا حکمت کے ساتھ اس سے. اسی طرح سپورٹس کی جو بڑی باڈیز ہیں, یہ جو فینا سوئمنگ کی گورننگ باڈی ہے, وہاں ایک ٹرانس ویمن نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی, حالانکہ وہ مردوں میں سے 50 میں بھی نہیں تھے. پہلے ٹرانس ویمن نے پہلی پوزیشن حاصل کی, تو گورننگ باڈی جو دنیا کی گلوبل کی ہے سوئمنگ کی, انہوں نے پابندی لگائی کہ ٹرانس جینڈر عورتوں کے طرف سے سوئمنگ کے مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتے, اس لیے کہ ان کی باڈی مردوں کی ہے, ان کی ہڈیاں مردوں کی ہے, ان کے اعصاب جو ہیں وہ مردوں والے ہیں, تو کیسے عورتیں اس کے ساتھ کمپیٹ کریں گی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے, اور یہ تہذیبوں کی جو جنگ ہے اس کا ایک مظہر ہے, اور اسی تناظر میں ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جینڈر آئیڈینٹی کی تعریف, دا انر موسٹ فیلنگ آف این انڈیویژول, کہ میں مرد ہوں, عورت ہوں, دونوں کا مکس ہوں, دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں ہوں. اور یہ اندرونی باطنی احساس ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جسم سے مطابقت رکھے. پھر آپ دیکھیں ٹرانسجینڈر کی ڈیفینیشن. ٹرانسجینڈر کی پہلی ڈیفینیشن تو خنسا ہے, انٹرسیکس. دوسری ڈیفینیشن تو یونک ہے, خواجہ سرا. اور تیسری ڈیفینیشن اینی پرسن, جو آپ کو اوریا صاحب نے بتایا, پورے 22 کروڑ عوام کو ٹرانسجینڈر قرار دیا گیا ہے. اینی پرسن, ہر بندے کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اپنی جنس جو ہیں وہ تبدیل کر سکتا ہے. یہ سب. پھر آپ دیکھیں سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, اپنی مرضی کی صنفی شناخت اختیار کرنے کی اجازت.
یہ سارے کے سارے جو اصول کہاں سے لیے گئے ہیں؟ LGBTQ سے. یہ سارے کے سارے جو ڈیفینیشنز ہے، یہ جو کنٹینٹس ہے، یہ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ یوگیا کارتا پرنسپل سے، جو کہ یونائٹڈ نیشن کی سربراہی میں بنے. یونائٹڈ نیشن کہتا ہے کہ LGBTQ رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس، تو یہ ان کا ہے. تو وہاں سے لے کے آپ نے یہ ساری چیزیں لی ہیں. اچھا، پھر آپ آ جائیں آگے. اس میں جو ٹرانسجینڈر کی تعریف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح اس کو کیا جا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نتیجے میں خرابی کیا ہو رہی ہے. یعنی ایک تو یہ تعریفیں وہاں سے لی گئی ہے، پھر امریکن ایمبیسی نے کھل کر ٹویٹ کی. کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. امریکن ایمبیسی اسلام آباد نے کھل کر ٹویٹ کی کہ ہم ان کے پیچھے ہیں اور ہم ان کو رائٹس دلائیں گے اور ہم ان کو ایکویلٹی دلائیں گے. تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات اب نہیں ہے کہ یہ ایک امپوزڈ اور ایک امپورٹڈ ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے. پھر آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اب کیا ڈرامہ ہو گیا. میں نے سینٹ میں پوچھا کہ یہ ایکٹ جب نافذ ہوا تو کتنے لوگوں نے جنس تبدیل کیا، تو مجھے 28,000 تقریباً سم تھنگ اس کا جواب دیا گیا اور پورے بریک اپ دکھائی گئی. سوال بالکل واضح تھا، جواب واضح تھا. جب میں نے وہ ایشو اٹھایا اور وہ پبلک میں آ گیا تو نادرا تو پیچھے ہٹ گئی کہ نہیں جی یہ تو غلطی ہو گئی تھی. مجھے نادرا کے چیئرمین نے کہا کہ یہ میرا آپریٹر جس نے آپ کو ملایا ہے اس کا نام ناہید ہے. تو یہ ایسا ہوا ہے کہ اس نے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تو نادرا اور اس نے کہا کہ میں مرد ہوں. تو نادرا والوں نے کہا کہ بھائی اس کا نام تو ناہید ہے، تو اس نے غلطی سے مرد لکھا ہوگا تو اس نے خود ان کے لیے عورت کر لیا، تو یہ 28,000 ایسی غلطی ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. اچھا، پھر یہ بہرحال نہیں مان رہے تھے اس کے اوپر. ابھی ہوا کیا؟ ابھی ہوا یہ کہ نادرا نے کہا کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں یہ تو صرف 2,000 ہیں، 28,000 نہیں ہیں، صرف 2,000 ہیں. ابھی اسلام آباد پولیس نے اشتہار دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کے جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے اس کے مطابق سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے مطابق ٹرانسجینڈر اپلائی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے اسلام آباد کے پولیس کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، اسلام آباد پولیس کو کانسٹیبل کی بھرتی کے لیے کتنے ٹرانسجینڈر نے اپلائی کیا ہے؟ 28,100. 28,100 ٹرانسجینڈر نے اسلام آباد پولیس کی حالیہ بھرتی کے لیے اسلام آباد پولیس کے مطابق اپلائی کیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہے. اور یہ دیکھیں نا، پنجاب پولیس نے رحیم یار خان سے ایک شخص بھرتی ہوا، ٹرانس ویمن تھا، اور یہاں پہ اس نے ٹریننگ شروع کی عورتوں کے ساتھ، اس لیے کہ ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ ٹرانس ویمن کو عورت کی وراثت سمیت تمام حقوق حاصل ہوں گے. وہ عورتوں کے ہاسپیٹل، عورتوں کے تعلیمی ادارے، عورتوں کے واش روم، عورتوں کے پولنگ اسٹیشن، عورتوں کے لیے مختص مقامات جائے گی. اگر کوئی اسے روکے گا تو یہ جرم ہوگا، یہ جرم ہوگا. تو اس نے جب ٹریننگ شروع کی عورتوں کے ساتھ تو عورتوں نے بغاوت کر لی یہاں لاہور میں. تو DIG ٹریننگ نے IG کو لکھا ہے اور وہ خط اتفاق سے مجھے مل گیا، میں نے ٹویٹر پہ ڈال دیا کہ اب اس کا ہم کیا کریں. یہ ہے تو مرد لیکن یہ عورتوں کے کوٹے پہ آیا ہے، ٹرانسجینڈر ٹرانس ویمن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا مرد ہے، ہم اس کے ساتھ ٹریننگ نہیں کریں گے. یہ ہمارے ساتھ واش روم یوز کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے. تو میں نے وہ ٹویٹر پہ جب ڈال دیا تو انہوں نے کہا کہ وضاحت کی کہ ہم نے اس کے لیے علیحدہ انتظام کر لیا، اس کو عورتوں سے الگ کر لیا ہے. میں نے DIG ٹریننگ کے اس ٹویٹر میں کے جواب میں لکھا کہ آپ نے 2018 کے ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ کے مطابق جرم کیا ہے. یہ آپ نے جرم کس قانون کے تحت آپ نے یہ کیا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ امتیازی سلوک، ڈسکریمنیشن ہوگی اگر اس سے کوئی روکا گیا اور یہ جرم تصور ہوگا. تو آپ نے کس قانون کے تحت یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں وہ چل رہی ہے. سیدھے سادھے الفاظ میں یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے،
یہ ایک کلچرل انویژن ہے، یہ شادی خاندان کے ادارے، اسلام کے قرآن کے نظام اور ہمارے معاشرے بالخصوص مسلم خاتون کے شرم و حیا، موڈسٹی، ڈگنیٹی، اس کے اوپر ایک حملہ ہے اور کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور تمام مکاتب فکر کے علماء یک زبان ہے کہ غیر شرعی۔ اس لیے میں نے ابتدا میں جب یہ پیش کیا تھا تو میں تو اکیلا تھا، تو میں نے اس کے دانت اور زہر نکالنے کے لیے مختصر ترامیم لایا تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں دوسرے مرحلے میں جب یہ ہو جائیں گے تو دوسرے مرحلے میں دوسرا پیکیج لاؤں گا۔ لیکن جب اتنی اویئرنیس آ گئی تو میں نے ایک پورا بل انٹروڈیوس کیا جس کا نام ہے خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر بل 2022۔ یہ جو مغرب کے اصطلاحات ہیں اس میں شیطان چھپا ہوتا ہے۔ یہ ٹرمینالوجی سیکولر ماحول میں اس کی برتھ ہوئی ہے، جنم ہوئی ہے۔ یہ اپنے پاس ایک فلسفیانہ تاریخی پس منظر رکھتا ہے، آپ اس کو اس فلسفیانہ تاریخی پس منظر سے الگ نہیں کر سکتے۔ ٹرانس کا کوئی معنی آپ نہیں کر سکتے، اس کا ایک فلسفیانہ خواجہ سرا اس کا مطلب ہے ہی نہیں۔ تو یہ خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ویلفیئر، یہ جو بل 2022 ہے، اس میں نے اس کو ریپیل کیا ہے، کالعدم کیا ہے۔ یہ خود بہت کالعدم ہو جائے گا جب وہ نافذ ہو جائے گا، اور اس میں خنثی پرسن کو رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو انہیریٹنس، فل فلیج رائٹس جو ہیں ہم نے ان کو دیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کیا ہے کہ جو انٹر سیکس بچے کو، والدین یا جینڈر ڈسپوریا کی بنیاد پر بچے کو وہ اون نہیں کرے گا والدین، تو ان والدین کو 4 سال قید، 4 سال اس لیے کہ 3 سال سے قید کم ہو تو ضمانت پہ باہر آ جاتے ہیں، اور اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ دیا جائے گا، تاکہ اس کلچر کو ہم ڈسکریج کریں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر وہ کام جاری ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ یہ اسلام پسندوں کی پہلی فتح ہوگی۔ اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کو ہم کالعدم کریں گے، اور خنثی پرسن جو کہ مظلوم طبقہ ہے انشاءاللہ ان کے لیے، ان کا استحصال اس ایکٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ان کی حقوق کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ یہ قانون ہم خود بنائیں گے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے جو میں آپ کو اس پہ بتانا چاہتا ہوں، کچھ اور باتیں جو میں دوسرا میں نے آپ کہا کہ ایک فیض گفتگو کا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پاکستان کے دستور کے آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 1، آرٹیکل 2، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 16، آرٹیکل 17، آرٹیکل 19، آرٹیکل 35، 37، 38، 41، 62، 91، 227، 228، 229۔ یہ ایک یا دوسری طرف کھل کر کہہ رہا ہے کہ یہاں سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے ہمارے لیے۔ یہ آپ مصر والوں سے پوچھ لیں، یہ آپ ترکی والوں سے جو ایک سفوکیشن ان کے اوپر سیکولرزم کی تھی ان سے پوچھ لیں کہ جہاں داڑھی کے اوپر، جہاں اذان کے اوپر، جہاں عربی زبان کے اوپر، جہاں برقعے کے اوپر اسکارف پہننے پر خواتین کی قومی اسمبلی کی ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ یہ ایک امبریلا ہے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، برقعے کے لیے، داڑھی کے لیے، پگڑی کے لیے، اسلام کے لیے، شاعر اسلام کے لیے ایک امبریلا ہے یہ کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ جو آرٹیکل 35، کتنی زبردست باتیں ہیں اس میں۔ آرٹیکل 35 میں لکھا ہے کہ the state shall protect the marriage, the mother, the child and the family۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں۔ آرٹیکل 1 میں لکھا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہوگا، آرٹیکل 2 میں لکھا ہوگا اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا، آرٹیکل 2A میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا قرارداد مقاصد ہیں وہ پارٹ ہے آپ کے دستور کا۔ اور قرارداد مقاصد میں کیا ہے؟ پاکستان کے پارلیمنٹ کے اختیار جو ہیں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حاکمیت اعلیٰ ہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور جو مقدس امانت ہے سیکرڈ ٹرسٹ اس کو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر استعمال کرے گی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس ڈیموکریسی کو تھیو ڈیموکریسی کہا ہے، الہی جمہوریت، خدائی جمہوریت۔ یہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے دائرے میں قید جمہوریت ہے، جس میں جمہور سے صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اقتدار کن کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، باقی ان کو اس قرآن و سنت کے دائرے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔
ہاں ایسے فلٹر اور اسکریننگ پوائنٹس لگے ہوئے جیسے 62F جس کے اوپر بھی اب حملے ہو رہے ہیں، اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، اس کو قابل عمل بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک دستور جو ہے ہمارے لیے ایک پروٹیکشن ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں مساجد، ہمارے ہاں تبلیغی جماعت، ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے اندر دین کے حوالے سے آزادی ہے. دستوری طور پر آپ کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، تنظیم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک سہولت ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی تربیت جو ہے وہ کریں. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ڈی اسلامائزیشن کی جائے اور پاکستان کی سیکولرائزیشن کی جائے. کیوں؟ لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے. ایسی لیڈرشپ جو اس دستور سے ہم آہنگ ہو، دستور میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو میں نے آرٹیکلز بتائیں، اس سے ہم آہنگ ہو. یہ لیڈرشپ کرائسس ہے پاکستان کا، اس کا حل نکالنا چاہیے. وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بہت زبردست ہے. تھوڑی بہت خامیاں خرابیاں ہو سکتی جس کی اصلاح کے خود میں کئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس میں نے خود بھی موو کیے ہیں اس پہ، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہیں اس کے اندر ساری چیزیں وہ ریفلیکشن ہے اسلام کی. یہ جو کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی ڈی اسلامائزیشن کی، اس کی میں ایک ایک جملے میں آپ کو 2-3 مناظر بتاتا ہوں. نمبر 1، ٹرانسجینڈر ایکٹ آ گیا. ڈومیسٹک وائلنس بل. ڈومیسٹک وائلنس بل کیا ہے؟ سینٹ میں نے اس کو ریزسٹ کیا گزشتہ حکومت میں، میری امینڈمنٹس کو ریجیکٹ کیا گیا، اور جب بل پاس کیا گیا تو 5 منٹ میرے خلاف ڈیسک بجائے گئے. جب وہ ویڈیو لوگوں نے دیکھی تو جس طرح ٹرانسجینڈر کے خلاف لوگ اٹھے تھے اسی طرح اس کے خلاف اٹھ گئے. اس میں لکھا ہوا کیا ہے آپ دیکھ لینا. پیرس سے، لندن سے، واشنگٹن سے تیار کاپیاں آتی ہیں اور ہمارا پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپ، انگوٹھا چھاپ اس کے اوپر مہر لگاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے فزیکل وائلنس، ایموشنل وائلنس، سائیکولوجیکل وائلنس، سیکشول وائلنس، اکنامک ایبیوز. یہ اب اس کی تعریف کون کرے گا؟ اور والدین کے مقابلے میں بچوں کو کھڑا کر دیا گیا. فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، سیکشول، اکنامک ایبیوز. بیوی، میاں، شوہر اور بیوی کو وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا گیا. اور سزا اس میں کیسے تجویز کی گئی؟ سزا یہ تجویز کی گئی کہ 3 سال قید، 1 لاکھ روپے جرمانہ، اس کے ہاتھ میں یا اس کے پاؤں میں کھڑا باندھا جائے گا جو GPS ٹریکر کے ساتھ جو ہیں وہ علاقے کے SHO کے ساتھ رابطے میں رہے گا. یہ کیا توہین ہے؟ کیا گھر کوئی فیکٹری ہے؟ کیا گھر کوئی دکان ہے؟ ڈسپلن تو آپ کے اداروں کے اندر بھی، فوج کے اندر بھی ڈسپلن ہے، پولیس کے اندر بھی ڈسپلن ہے، اداروں. گھر تو انسان کی، بنونی انسان کی بقا کا یونٹ ہے. آپ اس کو ایسے ڈیل کر رہے ہیں اور قرآن کی تعلیمات اور سنت کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. یہ اب یہ قومی اسمبلی کے ایجنڈے پر آ گیا اور اسے کمیٹی میں بھیج دیا گیا. گویا کسی وقت بھی اسے قومی اسمبلی سے پاس کیا جا سکتا ہے. یہ اب آپ یہ دوسری چیز. تیسری چیز آپ دیکھ لیں، وقف پراپرٹی. وقف یہاں بیٹھے ہوئے نا، یہ وقف ہے. وقف ہماری اتنی حسین روایت ہے جس کی آغاز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا تھا. اور یہ 1400 سال کی ایسی روایت ہے، انگریز کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو ختم کرے، رنجیت سنگھ کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو ختم کرے. W ہنٹر نے اور انڈین مسلمان میں لکھا تھا کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا بنگال کا، سب سے زیادہ مالدار وہاں کے مدرسے تھے جن کے پاس وقف کی جائیداد تھی. وقف عملاً ختم کر دیا گیا. وقف پراپرٹی ایکٹ کے ختم، یہ قانون پاس ہو چکا ہے. میری امینڈمنٹس میں ریجیکٹ کر دی گئی ہے، میں دوبارہ امینڈمنٹس میں پروسیس میں. وقف کے اس ایکٹ میں کیا ہے؟ وقف کے اس ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ وقف اداروں میں جو وقف کے ساتھ رجسٹر ہو جائے، سیاسی خطبوں پر پابندی ہوگی. میں نے اس سے پوچھا کمیٹی میں کہ سیاسی خطبوں سے مطلب کیا ہے؟ میں جب شراب کے خلاف بات کروں گا، سود کے خلاف بات کروں گا، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بات کروں گا، بے حیائی کے خلاف بات کروں گا، یہ قومی خزانے کو مقدس امانت کے طور پر اور اس میں کرپشن کے خلاف، تو یہ سیاسی خطبہ ہوگا. یہ کیا ہے سیاسی خطبہ؟
پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ وقف کے اداروں میں جو وقف کے ساتھ رجسٹر، کسی بھی تقریب، مذہبی تقریب، ختم بخاری ہو یا ختم قرآن، پیش کی اجازت لینی ہوگی۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ وقف کے ادارے کو کسی وقت بھی وقف کے ناظم اعلیٰ فروغ کر سکتا ہے، اور واقف نے اسے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اس کے الرام، مثلا اگر واقف نے وقف کیا ہے قرآن کی خدمت کے لیے تو اس کے الرام اس کو فروغ کر کے اس پہ لیٹرین بھی بنایا جا سکتا ہے، سڑک بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ غلط ہے شرعی طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ ناظم اوقاف، ایڈمنسٹریٹر اوقاف کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی کیس نہیں کیا جا سکتا، ڈائریکٹ سپریم کورٹ جانا پڑے گا تاکہ کوئی جا ہی نہ سکے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اگر وقف کے اس ایکٹ کے مطابق کسی نے عمل نہیں کیا تو اسے 2.5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا، سخت ترین جرمانے۔ یہ پاکستان کے اندر قانون ہے، صرف اسلام آباد کی حد تک ہے فی الحال، لیکن یہ کسی وقت بھی صوبوں کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں اس میں یہ سود کا جو بات کی ہے ہماری اوریا مقبول جان صاحب نے، یہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے 30 سالہ جنگ لڑی ہے، وہ پاس ہو گیا، اب اس کے خلاف سٹے لے لی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا 2022 کا بجٹ کتنا ہے؟ 9.5 ٹریلین روپیز، 9.5 ٹریلین روپیز۔ 9.5 ٹریلین روپیز میں ہم کتنا سود دیتے ہیں؟ 4 ٹریلین، 9.5 کھرب روپوں میں آپ 4 کھرب تو سود لے لیتے ہیں، سود خور۔ تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ بھی ہے اور ذلت بھی ہے، غلامی بھی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں سود کے بعد یہ شراب کے حوالے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 37H میں شراب کے حوالے سے ذکر ہے کہ شراب کے اوپر پابندی ہوگی، لیکن میڈیکل اور اقلیتوں کی ریلیجس مقاصد کے لیے اس کی آزادی ہوگی۔ اقلیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ بھائی ہمارے مذہب میں پابندی ہے، آپ لوگوں نے اگر پینا ہے تو ہمارا نام استعمال نہ کریں۔ میری خود اس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ 1 سال سے جمع ہے، وزارت قانون جواب ہی نہیں دے رہی، وزارت قانون جواب ہی نہیں دے رہی۔ یہ 2015 سے مختلف کمیٹیوں میں یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ گھوم رہی ہے، لیکن فیصلے کی طرف نہیں جا رہی۔ پھر آپ دیکھ لیں آگے، یہ تو اسلام کے نقطہ نظر سے، جو دینی نقطہ نظر سے چیزیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین یہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ ہو۔ یہ جو IPPs ہے، آپ کو پتہ ہے 1000 ارب روپے 2 سال پہلے تک IPPs نے غریب پاکستانیوں سے ناجائز طور پر لیے۔ یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی فائنڈنگز ہیں۔ 1000 ارب روپے، بدترین استحصال اور لوٹ مار۔ آپ کو پتہ ہے حکومت کی اپنی شوگر کمیشن کے رپورٹ کے مطابق صرف 1 سال میں 500 ارب روپے شوگر مافیا نے غریب عوام سے لوٹا ہے۔ یہ دینی طبقوں کی ذمہ داری ہے کہ اس لوٹ مار کے خلاف اٹھیں۔ اسلام ہر قسم کے استحصال کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں ابھی ڈالر سکینڈل آیا، آپ کو پتہ ہے ناجائز طور پر بینکوں نے تقریباً 30 ارب روپے بھی کمائے، لیکن انہوں نے تو 30 ارب روپے کمائے، اس کے ساتھ ساتھ کھربوں روپے کا قرضہ بھی غریب عوام کے اوپر چڑھ گیا۔ کھربوں روپے کا بدترین استحصال ہے یہ۔ پھر آپ دیکھ لیں ہماری عدالتوں کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38D میں لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ این ایکسپینسیو اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس فراہم کریں۔ نہ این ایکسپینسیو ہے، ایکسپینسیو جسٹس ہے، اور نہ ایکسپیڈیشیس ہے، ڈیلیڈ جسٹس۔ 21 لاکھ مقدمات زیر التوا ہے، پینڈنسی ہے، اور سپریم کورٹ کے سروے کے مطابق ایک سول سوٹ کا فیصلہ 30 سال میں اوسطاً ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے 126 نمبر پر ہماری عدلیہ کھڑی ہے دنیا کے اندر، اور شرم نہیں آتی ان ججوں کو جو تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ریٹائرڈ جج کے لیے بلٹ پروف گاڑی کی منظوری، یہ
45% جہاں لوگ خط غربت سے نیچے ہو، آپ لوگوں کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے کیا؟ آپ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں. اور اب 62F. 62F کیا ہے؟ 62F کوالیفیکیشن ممبرشپ آپ مجلس شورا پارلیمنٹ، جس میں لکھا ہے کہ وہ امین اور صادق ہے. پیپلز پارٹی نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کیا ہے کہ امین اور صادق کے الفاظ ہٹا دیے جائیں. مسلم لیگ نے 5 ماہ پہلے موو کیا تھا کہ امین اور صادق کے الفاظ ہٹا دیے جائے. پی ٹی آئی بذریعہ سپریم کورٹ آ گئی بذریعہ فیصل واوڑا، اور جج صاحب نے آبزرویشن دی کہ 62F بلیک لا اور ڈریکونین لا ہے. دل اس پہ ہمارا زخمی ہے. 62F تو امین و صادق ہے، یہ تو اللہ کی کتاب کی تعلیمات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے، تم کہتے ہو بلیک لائے، ڈریکونین لائے. اب 62F اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ محاصرے میں ہیں، آپ یہ سمجھ لیں آپ محاصرے میں ہیں، آپ کے گرد گھیرا ڈالا جا چکا ہے، آپ کی نظریاتی شناخت خطرے میں ہے. دستور سب سے بڑا رکاوٹ ہے مغربی طاقتوں کے سامنے. اسی دستور میں فیڈرل شریعت کوڈ ہے، اسی دستور میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسی دستور میں مسلمان صدر و وزیر اعظم، اسی دستور میں ختم نبوت، اسی دستور میں قرآن و سنت سپریم لا، اسی دستور میں سرکاری مذہب اسلام. یہ رکاوٹ ہے، رکاوٹ، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ گھیرے میں اس بات کا احساس کیجئے. اور یہ جو FATF ہے، IMF ہے، دیکھیں 4 مقاصد ہیں ان کے. نمبر 1، انڈیا کے سامنے ہم سرنڈر ہو جائیں اور کشمیر سے دستبردار ہو جائیں. یہ آج FATF سے ہم نکلے ہیں نا، بدترین غلامانہ قانون سازی کر کے نکلے ہیں، اور نکلے ہیں ہماری سامنے. یہ کہتے ہیں انڈر آبزرویشن رہیں گے آپ لوگ، یہ تلوار رکھیں گے تاکہ ہمیں اپنے ایجنڈے کے اوپر چلایا جا سکے. نمبر 1، انڈیا کی ہیجیمونی تسلیم کر لو، کشمیر سے دستبردار ہو جاؤ. نمبر 1. نمبر 2، چین کے ساتھ ڈیفنس معاہدے ہمارے ساتھ شریک کر لو، بتا دو ہمیں. نمبر 3، اسٹریٹجک تعاون یورپ اور امریکہ جو اسلام کے خلاف چاہتے ہیں اس کے لیے اپنا کندھا فراہم کرو. اور نمبر 4، پاکستان کی سیکولرائزیشن اور ڈی اسلامائزیشن کرو. یہ ہے آپ کو جتنے بھی پیسے ملتے ہیں، جتنے بھی معاہدے ہیں، اور FATF اور IMF اور امریکہ اور یورپ اور GSP پلس جنرل اسکیم آف پریفرنس، یہ ساری چیزیں یہی. اس لیے یہ ختم نبوت اور ناموس رسالت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب خطرے میں. اب کرنے کا کیا ہے، اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. دیکھیں اس سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے، اسی پہ میں ختم کرتا ہوں. نمبر 1، پارلیمنٹ غلام ہے، پارلیمنٹ غلام ہے، پارلیمنٹ انگوٹھا چھاپ ہے، پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے. پارلیمنٹ قرآن و سنت کے اس راستے سے جو دستور نے ان کو بتایا ہے اس سے ڈیریل ہو رہا ہے. یہ نمبر 2، یہ تسلیم کر لو کہ یہ ملک غلام ہے. جس ملک کے حکمرانوں کے پاس بجلی کی یونٹ مقرر کرنے کا، قیمت مقرر کرنے کا، اور یوریا کھاد کی بوری کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار نہ ہو، وہ واشنگٹن سے اور IMF سے مقرر ہوتا ہو، تو وہ کہاں کی آزادی ہے؟ آزادی، قومی وقار، خود مختاری، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں. صرف غلامی کی ہے کہ پہلے گورا یہاں بیٹھا تھا، اب وہاں سے پیرس سے، لندن سے اور واشنگٹن سے وہاں بیٹھا ہوتا ہے، یہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے. ملک غلام ہے. نمبر 3، جب غلامی کا احساس ہوگا تو زنجیریں توڑیں گے. اسلامی شاعر اور دستور کی اسلامی شناخت خطرے میں، اور یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہے یہاں پہ، بہت بڑی پروٹیکشن ہے یہاں پہ. اور نمبر 4، عوام کا بدترین استحصال ہو رہا ہے، لوٹ مار، بدترین استحصال ہو رہا ہے. اس کے لیے اب صرف پارلیمنٹ کے اندر جدوجہد کافی نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر جدوجہد. جس طرح ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر اکراس دا بورڈ تمام مکاتب فکر، تمام مسالک اور تمام مختلف حکمت عملی رکھنے والی تنظیمیں اکٹھی ہوئی
اور سب جہاں جہاں جو ہے جس جس مورچے پہ ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح اب ہمیں ملک کی آزادی اور اس ملک کے اندر نفاذ شریعت کے لیے اسی طرح جدوجہد اپنی جگہ پہ رہیں, لیکن بات ایک کریں, ہر بندہ ایک بات کریں, اور اپنی اس جدوجہد کو دفاع اسلام سے نفاذی اسلام کی طرف کنورٹ کرنا ہوگا. دفاع اسلام سے, یہ دفاع اسلام کے لیے ملک حاصل نہیں کیا گیا تھا, یہ نفاذی اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا. اسلام کو نافذ کرو, یہ قائد کا وعدہ تھا, اقبال کا وعدہ تھا, شہدائے پاکستان کا وعدہ تھا, اللہ سے وعدہ تھا. نافذ کرو اسلام کو, یہ ہمارا دستور کہہ رہا ہے. ہم ایک دستوری مطالبہ کر رہے ہیں, عدالتوں سے کر رہے ہیں, پارلیمنٹ سے کر رہے ہیں, حکمرانوں سے کر رہے ہیں. اسلام نافذ کرو, قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرو. اس کے لیے کیٹیگوریکلی یہ بات کرنا اور اسی کے لیے کمپین اور تحریک اٹھانا یہ اب ضرورت ہے. انشاءاللہ جب اس طرح کی چیز اٹھے گی تو مجھے یقین ہے کہ عوام پھر ساتھ دے گی. اور اقبال نے کہا تھا کہ یہ جنگ, میں نے کہا نا کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے مغربی تہذیب کی اور اسلام کی, اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں تہذیب صرف اسلام ہے. چائنا کوئی تہذیب نہیں ہے. 5000 سال سے چین اپنے سرحدوں سے باہر نہیں نکلا ہے. چین کے پاس کوئی عالمی نظریہ نہیں ہے. انڈیا کوئی تہذیب نہیں ہے. انڈیا تو کبھی اپنی جغرافیائی حدود سے باہر ہی نہیں نکلا ہے. یہ صرف معاشی منصوبے ہیں یا کلچر ہے. دنیا کے اندر 2 تہذیبیں ہیں, اسلام اور مغرب. چین اور انڈین سیولائزیشن اینیکسیشن آف دا ویسٹرن سیولائزیشن ہے, اس کی توسیع ہے. مقابلہ اسلام اور مغرب کا ہے, اور اس میں ہم سب کو اپنے اپنے مورچوں پہ ڈٹ جانا چاہیے. اقبال نے کہا تھا کہ بڈھے بلوچ کی وصیت تھی, بہت خوبصورت بات. اس نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سریدارا. اور اقبال نے کہا تھا دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.